بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجدعون لقاف النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم تیری محبوب ترین ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے زمین پہ اکٹھے ہوئے، جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین مقصد کربلا، مقصد عزاداری، مقصد قیام حسین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ولایت امیر المومنین کا کلادہ ہماری گردنوں پہ ہے، جو حاکمیت محمد ہمیں عطا فرمانا چاہتے تھے وہ ہمارے جسموں پہ علی اولاد علی کی حاکمیت قائم فرما۔ خالق کونین گناہگار کبیر و صغیرہ جتنے بھی ہیں سب کے گناہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ خالق کونین ہم سب صبح دوپہر شام تیری حجت کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین الہ العالمین سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر اپنے امام کے ظہور کے استقبال کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما جس کے ذریعے ہم تیری حجت کا سامنا کر سکے۔ خالق کونین ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے، ایک دوسرے کا گلہ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی بجائے ہمیں علی علی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ راستہ بالکل بلاک ہو گیا ہے، اگر تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لے آئیں تو پیچھے والے مومنین کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مومن ویسے بھی بڑے کھلے دل والا ہوتا ہے، مہربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد۔ ابھی تک بیٹھے بندے سوچ رہے ہیں سید آ کے پڑھ ہی کیا رہا ہے، ہائے ہائے
میں آپ کو زمانے کے امام کے نام کھڑا سنا رہا ہوں۔ میں بسم اللہ کروں، ریت کو اپنے امام کے ناموں سے واقفیت ہونی چاہیے، پتہ نہیں کعبے پہ کس نام سے صدا بلند ہو جائے۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، پورا سندھ وڈیرہ ازم، وڈیرہ ازم، وڈیرہ ازم، وڈیرے 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 ہونا چاہیے، وڈیروں سے پیار ہونا چاہیے۔ کوئی تو قوم اور قبیلے کا وڈیرہ ہوتا ہے جو قوم اور قبیلے کو چلاتا ہے، قوم اور قبیلہ بھی اس کی مانتا ہے۔ یقین کرو مومنوں کے وڈیرے کا نام مہدی ہے۔ میں بسم اللہ، مومنوں کے وڈیرے کا نام امام زمانہ ہے۔ میں اسی سردار کے اسماء مقدس آپ کو سنا رہا ہوں، کھڑا ہوا۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار کا ایک لقب پڑھا ہے، معز المومنین۔ مرزا صاحب، معز المومنین، مومنین کو عزت دینے والا۔ جس دور میں بھی جس نے بھی مومنین کی عزت پہ کوئی بات کی، عزت کو اچھالا، عزت کے خلاف کوئی کام کیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، عزت دینے والا آنے والا ہے۔ معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کربلا، کاظم، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث۔ سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، و امہات طیبین و طاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میں 4 مصرے اردو کے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں آپ کا مزاج کس طرف رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہیں اپنا بھی ہم رخ موڑ لیں گے۔ عرض کر رہا ہوں، مرزا صاحب بڑے کمال 4 مصرے ہیں، شاعر نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا۔ وہ کہتے ہیں، تربیت کے وہ پھول کھلائے حسین نے۔ تربیت، مہربانی بھئی، آ کے لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، عارف لوگ بیٹھے ہو، بات ساری تربیت کی ہے۔ کوئی گود تربیت دے تو حسین بنتا ہے۔ بھئی کیا بات ہے، بات ساری کی ساری تربیت کی ہے۔ الحمدللہ موالیہ نے حیدر کرار کی تربیت کربلا کرتی ہے۔ یہ کربلا تربیت کر رہی ہے، مزاجوں کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کربلا کی بھرپور کوشش ہے، بار بار ہر سال اپنے دل کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے۔ تربیت کرنے آئی ہوں جاگ جا، تربیت کرنے آئی ہوں جاگ جا۔ اس کو صرف اور صرف رسم نہ بنا، کوشش ہوتی ہے کربلا کی ان کا مزاج بدلو، مزاج بدلو، مزاج بدلو۔ کربلا اگر ہمارے مزاج بدل گئے تو کیا ہوگا؟ کربلا کہتی گھبرانا، حسین کا ایک ہور تھا، مہدی کے بہت ہور ہوں گے۔ آپ تک امید ہے میری بات پہنچ رہی ہوگی۔ حسین کا ایک ہور تھا، مہدی کے بہت ہور ہوں گے۔ بار بار تربیت کرنے کی کوشش، یہ لنگر کھلا کے ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ بھلا کیسے ہمیں سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے، لنگر جس شکم میں ڈال،
کوشش کر وہاں حرام نہ ڈال۔ یہ ہماری تربیت ہے نا بابا۔ دیکھیں ہم صرف 10 دن ذکر تو ہے ہی خوبصورت، ذکر سن سن کے ہم بس سن کے چلے گئے، نہیں، مقصد اس عزاداری کا یہ ہے ہمارا اندر سویا ہوا اور جاگ جائے۔ ہاں، ہمارا اندر مزاج ہی نہ بدلے، کردار ہی نہ بدلے، گفتار ہی نہ بدلی، اظہار ہی نہ بدلا، پھر مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہماری بھول ہے، ہم ثواب کے لیے آتے ہیں، نہیں، ثواب نہیں، ثواب تو اس گھرانے نے اتنا سستا کر دیا، اتنا سستا کر دیا، کہا گھر بیٹھ کے صرف محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھ، جتنا ثواب چاہیے تجھے مل جائے گا۔ ہم یہاں ثواب کے لیے نہیں آتے۔ مہربانی بھائی جاگ گئے ہو، میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں مزاج ملتے ہیں یا نہیں ملتے، مل پڑے مزاج، ثواب کے لیے ہم یہاں نہیں آتے۔ مرزا صاحب شاید ہم میں سے کسی کی سوچ ہو ہم یہاں جنت لینے آتے ہیں، اس سوچ کو بھی ہمیں ذہنوں سے نکالنا پڑے گا۔ ہماری تربیت یہ بالکل نہیں۔ کربلا کا جنت سے دور دور تک تعلق نہیں۔ اگر جنت ہی عاشق کی منزل ہوتی پھر علی یہ نہ کہتا میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتا۔ کیا بات ہے بھائی، کمال ہے بھائی حیدرآباد، مہربانی حیدرآباد، شکریہ حیدرآباد۔ ہم یہاں جنت لینے نہیں آتے، یہ شاید ہماری بچپن میں بھول ہوگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنت لینے، نہیں، ہم یہاں جنت لینے نہیں آتے۔ اگر جنت ہی آل محمد نے مجلس میں دینی ہوتی پھر یہ جملہ نہ فرماتے کسی بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ انہوں نے تو اتنی سستی کر دی، اتنی آسان کر دی۔ اور حیدرآباد کیوں ہم جنت کے پیچھے بھاگیں؟ بھائی عزادار بڑی دور سے آئے بیٹھے، کیوں ہم جنت کے پیچھے بھاگیں؟ جو ان کے در کے نوکر بہلول مٹی کی ڈھیریاں بنا۔ بھائی واہ، مہربانی بھائی، مہربانی یار، شکریہ حیدری بھائی، کیا بات ہے، ایسا ہوا یا نہیں تاریخ میں؟ مٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا کے مخلوق کو بیٹھا بتا رہے ہو جو چیز نوکر سے ملتی ہے مالک سے نہ مانگ۔ ہم یہاں یہ لینے نہیں آتے، نہ ثواب لینے آتے ہیں، نہ ہی یہ تربیت کا ہے نا ہماری، نہ ہی ہم ثواب لینے آتے ہیں، نہ ہی ہم تلاش جنت میں آتے ہیں۔ یہاں مجھے اختر چنوٹی کا شعر یاد آ گیا، اس کو پڑھنے سے پہلے میرا دل ہے وہ پڑھتا جب سنا ہوگا، بچپن سے ہم سنتے ہیں، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نما، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ مزاج کربلائی اختر کو تھوڑے سے سمجھ آئے، تھوڑے سے، مہربانی اختر مرحوم کو تھوڑے سے سمجھ آئے۔ مزاج کربلائی اختر در بطول، کہنے لگا بطول کا در بھی دیکھ اور اپنی طلب بھی دیکھ۔ اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نما، ادنا سی شاہ نما، وہ ایک کم ظرف، بڑی بات کر گیا، اور کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ لو جی مزاج تیار ہو گیا، میرا دل ہے میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں پوری علم ذمہ داری سے۔ مرزا صاحب آج آپ سے دوسری ملاقات ہے، معرفت کا موتی ہے، حیدرآباد انشاءاللہ بلائے گا نہیں۔ جب بھی یاد آئے کوشش کرنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ فکر کرنا، اس پہ گفتگو کرنا۔ کوئی دور کیوں نہ ہو، کوئی لوگ کیوں نہ ہو، کوئی دور کیوں نہ ہو، کوئی لوگ کیوں نہ ہو، کربلا کا مزاج ہے، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ مہربانی یار، شکریہ یار، لالچیوں کی کربلا کے ہاں کوئی گنجائش نہیں، لالچیوں کو چھٹی ملتی ہے۔ کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، لے لو۔ کیا چاہیے؟ مال چاہیے، لے لو۔ کیا چاہیے؟ حسین چاہیے۔ فرق ہے، 1400 سال بعد کیوں سلام پیش کر رہے ہیں ہم؟ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ یہی تھا عاشقوں کا مزاج۔ رہتی دنیا تک کائنات کہے گی سلام یا حسین، حسین عاشقوں کو کہتے ہیں میرا تم پر سلام ہو۔ وہی تو وجہ تھی نا، وہ بھی تو بشری تھے نا، کمال تھا نا، یہی کمال تھا۔ وہ شیعہ تھے، ان کا مزاج شیعہ مزاج تھا، وہ محب نہیں تھے، محب ہوتے لالچی ہوتے۔ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، جچتا ہے نوکریوں میں، جچتا ہے کاروبار میں،
پر نہیں جچتا حسین کے ساتھ، پر نہیں جچتا کربلا میں، کربلا میں دینا جچتا ہے، لینا جچتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ عاشقین جن کو ہم 1400 سال بعد، معرفت کا جملہ ہے مرزا صاحب، میں تو مجمع دیکھ کے کہ ماشاءاللہ وصول کرنے والے اس لیے عرض کر رہا ہوں، بات آگئی عزادار بڑی اہم ہے، انعام جی بہت اہم بات ہے سنبھالنا۔ اگر کربلا والے لالچ کرتے آج خاک شفا میں نہ ہوتے ہیں، اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے اوہ ہو، مہربانی جناب علی حضور والا، بہت شکریہ، آج حر حسین کے ساتھ نہ ہوتا۔ اچھا دیکھو نا، میں ابھی سمجھا نہیں پایا، کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی سے ہمارا ایام ازاں تعلق نہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک مقصد ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی، بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی لوگ اس لیے ہوتے ہیں یہ اگر سیاسی پارٹی برسر اقتدار آ گئی ہمیں عہدہ ملے گا، کئی پارٹی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام، پارٹی کے لوگ اس لیے ہوتے ہیں ہم اپنے کام کروائیں گے، بہت تھوڑے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ عہدہ چاہیے نہ کام کروانا ہے، بس ہمارا لیڈر اقتدار میں آ جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ ہے کمال۔ بھائی اشارہ دینا تھا، میں نے صرف سمجھانے کی خاطر اس مثال کا سہارا لیا۔ یقین جانیے ہوتے تھوڑے ہیں جن کو لالچ نہیں ہوتی، بس وہ یہی چاہتے ہیں ہمارا لیڈر میں مہربانی کامیاب ہو جائے، ہمارا لیڈر کامیاب ہو جائے، بھرپور کوشش رہی کربلائیوں کی ہمارا لیڈر کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا آج بھی یہ خاک شفا میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنی جبینوں کے نیچے رکھتے ہیں خاک شفا، کوشش کرنا ہے ذرا معرفت کی اینک سے خاک شفا کو غور سے دیکھنا ہے۔ ایک اینک معرفت کی تو ہوتی ہے نا، باقی تو ہمارے لیے ایک سمپل سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے، بس خاک شفا ہے، بس رکھی چوما سجدہ کیا اور یہ گئے وہ گئے، نہیں، خاک شفا پہ غور کرنا ہے۔ مرزا جی کمال ہے اس میں، جہاں حسین ہے وہاں حر ہے، جہاں حسین ہے وہاں حبیب ہے، یہ کمال ہے۔ کوئی دنیا کی لیبارٹری حر کو حسین سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ میں نے خطاب کیا، میں نے گزارش کی کہ یار کربلا والے اس معیار پہ فائز تھے کہ سرکار کے ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ تھے، ساتھ ساتھ رہیں گے، اس معیار پہ فائز ہے۔ آج بھی پائندہ باد ہیں کیونکہ سرکار سے انہوں نے کچھ نہیں مانگا، بار بار کہنے پہ ایک ہی بات کہی، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ بزرگ کو سمجھ گیا، ہے تو مصائب کا جملہ لیکن میں کہیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ کوشش یہی رہی حسین سے جدا نہ ہو۔ سرکار کریم تھے، کہا تم چاہتے ہو میں تمہیں جدا نہ کروں، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں، جہاں میں ہوں گا تم وہاں ہوگے۔ میں ایک دن مجلس پڑھنے گیا، پیرس سے کوپن ہیگن جا رہا ہوں، جہاز پہ بیٹھا ہے ایک میرے ساتھ ہندوستان کا بندہ، میں نے اس کے ساتھ مسلکن وہ مسلم نہیں تھے، میں نے ان کے ساتھ کربلا کی سٹوری چھیڑ دی۔ ہماری عادت ہے، آپ کی بھی عادت ہے، جہاں بھی بیٹھتے ہو انہیں کا تذکرہ کرتے ہو نا۔ کربلا کی سٹوری چھیڑ دی، گھنٹے ڈیڑھ کا سفر تھا، فلائٹ تھی، کربلا کی سٹوری چھیڑ دی۔ سٹوری چھیڑتے ہوئے میں نے اس کو حر کا تذکرہ پردے میں کیا۔ میں نے کہا اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، اگر کوئی اس طرح ایک بندہ ہو جو راستہ روکے، جو کربلا لانے یعنی فلاں مقام پہ لانے پہ مجبور کرے، اور پھر اگر وہ آ جائے کیا وہ معافی کے قابل ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہتے ہیں معافی کے قابل ہی نہیں، اس کو تو دینے ہی نہیں چاہیے معافی، اس کو تو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے پھر کہا مومنوں کو کہوں گا، غیر مسلم کہتے ہیں حر معافی کے قابل نہیں تھا، حسین نے کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی، معافی کے قابل نہیں تھا، حسین نے کر دیا۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بس متوجہ رہنا، میں کچھ درس آپ کی خدمت میں کربلا کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں صرف یہ نہیں کہ بس مجلس پڑھ کے یہاں سے چلا جاؤں، نہیں، میری ذمہ داری ہے، آپ اعلیٰ لوگ ہو، آپ کو ہمت دلاؤں۔ جی بتائیے، کوئی نہیں، یہ ہے میرے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، توجہ میں ذرا رکھیے، آپ اعلیٰ لوگ ہو، آپ سے مراد پوری قوم بہت اعلیٰ ہو، آپ کو ہمت دلاؤں، آپ کو کہوں ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گار نہ کہا کرو، ہر وقت اپنے آپ کو خطا کار نہ کہا کرو۔ اگر گناہ گار ہوتے
حسین کا بیٹا مجلس پہ نہ بلاتا؟ ہو یقین کیجئے کیا تھے، بلا کے کیا سے کیا کر دیا۔ بس اس کو قائم کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لو جی، میں عرض کر رہا تھا ثواب لینے ہم نہیں آتے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے۔ ہم یہاں جنت لینے نہیں آتے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے۔ ہم یہاں ہر قسم کی لالچ دل اور دماغ سے اتار کے آتے ہیں۔ ہم یہاں خلوص کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں کچھ چھپا ہے تو آج کے بعد نکال دو، حیدرآباد نکال دو۔ ہم کہیں بھی حسین کی مجلس میں، حسین کے پرسے میں، حسین کے جلوس میں جائیں گے، یقیناً کربلا جائیں گے، لالچ کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب ایک معرفت کی بات کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں برداشت کتنا کرتے ہو۔ سوچنا اگر اچھی لگے داد دینا، نہ لگے لوٹا دینا۔ کربلا جا کر، عزادار میں پہلی دفعہ بھائی بات کر رہا ہوں، کربلا جا کر کفن خرید کے لانا عشق نہیں۔ میں بڑی بات کر گیا، میں نے کہا آرام سے سوچنا، اس پہ فکر کرنا۔ کفن وہ خریدے جس کو بخشش کا شک ہو۔ ہوئے 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 مہربانی یار، ہوئے 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 مہربانی یار، بہت شکریہ۔ پتہ نہیں میں نے حیدری، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ زیارات پہ جاؤ اور اسد بخاری نے آپ کو کہا کفن نہیں لے کے آنا، بے شک لے کے آؤ، میں منع نہیں کر رہا، میں معرفت اور عشق کی ایک بات کر رہا ہوں۔ کربلا جا کر کفن خرید کے آنا کہ یہ میرا کفن ہے، میں دنیا سے جاؤں مجھے کربلا کا کفن دینا بخشش کا شک ہے۔ ہاں یہ بھی تو لالچ ہے نا۔ میں نے ایک لندن اہل بیت ٹی وی پہ نظم پڑھی تھی، شاید آپ تک یہاں پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا، بڑی کمال نظم تھی۔ اس کا صرف ایک ہی عنوان بتانے لگا ہوں، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ بہت بڑی نظم تھی، کسی عاشق کے لکھی ہے، حسین مجھ کو معاف کرنا۔ موقع ملا آپ کے میران ٹی وی پہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ وہاں جا کے واپس آتے ہوئے کفن خرید کے لانا عشق نہیں، کفن وہ خریدے جس کو بخشش کا شک ہو۔ وہاں وہ فرما رہے ہیں تمہارے دل کے اندر مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے، مانیوٹ سا چھوٹا سا مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوئی، تم جہنم نہیں جاؤ گے۔ ہم پھر کفن خریدتے ہیں، ہمیں پھر ڈر ہے کہیں کوئی پکڑ نہ ہو جائے، نہ عشق بڑھا، کفن لینے نہ جا، کربلائیوں سے سبق سیکھ، کوشش کر حسین کے پاس جا کے بھی حسین لینے جا۔ یہ بھی تو ایک لالچ ہی ہے نا یار، یہ بھی تو کربلائی لالچ سے پاک ہے، کربلائی لالچ سے بے نیاز ہیں۔ کربلائیوں کو دیکھو یار، اس سے بڑی کیا کمال ہوگی ان کی، یہ کتنی بڑی کمال، جملہ وصول کرنا حیدرآباد، اس سے بڑا مرزا صاحب کمال کیا ہوگا۔ سرکار رات کو فرما رہے صبح تمہاری شہادت، صبح تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، صبح تمہیں یہ کر، ایک بھی عزادار کربلائی نہیں جس نے حسین سے کہا ہو اگر یہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہونا ہے صرف اتنا بتا کوئی کفن بھی دے گا یا نہیں دے گا۔ بے سوال ہے، بے سوال ہے۔ یہ ہے درس کرو، یہی تو ہمارا نعرہ ہے جلوسوں میں، چوکوں میں، گلیوں میں، ہے ہماری درس گاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، شکر گزار۔ یہی تو کربلا کا درس ہے، کوشش کر سب سے پہلے بے سوال بن۔ ہم تو آج بھی حسین کی مجلس پہ جائیں لسٹیں پیش کر دیتے، سرکار ہم مجلس پہ ہمارا یہ مسئلہ، ہماری یہ پریشانی، ہماری یہ ٹینشن، ہماری یہ تکلیف، ہمارے یہ معاملات، ہماری اولاد نہیں اولاد دے دے، یہ چاہے ہم تو آج بھی لسٹیں حسین کو پہ، ہم تو آج تک بے سوال نہیں بن سکے۔ کربلا ہم پہ رنگ ہی نہیں چڑھا سکی، جیسے تھے ویسے ہیں، ابھی تک ہم وہی ہیں۔ سرکار نے کربلائیوں کو کہا تھا تم شیعہ ہو، تم ہمارے ہو۔ ایمان سے بتاؤ ہم میں سے کتنے مرزا صاحب خوش نصیب ہیں، ہم بوڑھے ہونے والے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ کتنے ہم میں سے ایسے جن کو سرکار نے کہا میرا نوکر میرا ناصر میں۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کمی تو ہے نا،
کربلا جو تربیت کرنا چاہ رہی تھی وہ اس میں کوئی کمی ہے؟ آؤ پہلی کمی آج دور کرتے ہیں۔ 6 محرم میں حیدرآباد پہلی کمی دور کرتے ہیں۔ آج کے بعد آل محمد سے بے سوال بن کے رہیں گے، خصوصاً حسین کے ذکر میں بے سوال، خصوصاً کربلا کے معاملے میں بے سوال۔ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی حیدرآباد کا بندہ پریشان ہو جائے، بخاری صاحب آئے تھے لاہور سے، میں پریشان کر کے چلے گئے، ہم ان سے نہ مانگے تو کن سے مانگے؟ ہو سکتے سوال میرے خطاب کے بعد بن جائے، او بھائی تمہیں بیٹا چاہیے، حسین سے نہ اس طرح مجلس میں نہ مانگا کر۔ کسی کو پرسہ دینے جاؤ نا، کسی کا بیٹا مارا جائے، کسی MNA سے نوکری پہ سائن نہیں کرواتے رہے۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، شاید میں عرض کر پاؤں یار، شاید میں آپ کی خدمت میں کوئی گزارش کر پایا ہوں یار۔ MNA کے بیٹے کی لاش پڑی ہو، کرنے افسوس جاؤ، کہتے ہو MNA نوکری پہ سائن کر، دستخط کر، نہیں۔ وہ یار مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے بیٹا، میں عمل دے کے جا رہا ہوں۔ رات کو اٹھ، جب ساری دنیا سو جائے، رات کے 3 بجے اٹھ، 2 رکعت امام زمان ہدیہ پڑھ، جیسے نماز صبح پڑھتا ہے۔ نماز کے بعد کہ خداوند عالم، علم عباس کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، رد نہیں ہوتی، ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، بڑی مشکل باتیں تھیں آپ نے قبول کرنے میں شکر گزار۔ آؤ لمحہ فکریہ ہے، ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں میرا مولا، انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کربلا ہم پہ رنگ چڑھائے۔ ہائے ہائے ہائے، کربلا ہم پہ رنگ چڑھائے۔ مولا کہے، مولا کے کہنے سے پہلے بندے بھی کہتے ہیں، بھلا کیسے؟ ہم نے پہنے ہیں کالے کپڑے، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں ہم ہیں شیعہ، ہم ہیں غلام محمد، غلام پنجتن، یہ ہمارا کمزور ایمان ہے۔ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں ہم ہیں علی والے۔ مشکل بات ہے جناب علی، تو نہ کہہ میں علی والا، تو نہ کہہ میں حسینی، کردار اتنا بلند کر، پاکیزہ اتنا ہو جا، دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ ولی علی والا ہے تو علی کیسا ہوگا؟ انکل جی لیٹ تو نہیں ہو رہی؟ خطیب نہیں جس کی نگاہ سب پہ نہ ہو، لیٹ ہو رہی ہے انکل سمیٹ لیتے ہیں۔ اچھا آؤ پھر کرتے ہیں سفر۔ ہمیں شیعہ بننا ہے، محب نہیں مرنا، ہمیں شیعہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد کوئی بندہ ان بانیان کو کہے سید ممبر پہ لے آئے، ہمیں تو پریشان، ہم تو ماں کی گود سے سمجھ رہے ہم شیعہ ہیں، ہمیں تو سید کہہ رہے تھے ہمیں شیعہ بننا ہے۔ فرق کیا ہے؟ 11 ہم میں سے ہے۔ بڑی دنیا کوشش کرتی تھی ہم محمد میں سے ہو جائیں، ہم محمد میں سے ہو جائیں، ہم محمد میں سے ہو جائیں، نہیں۔ عرفان و معرفت کے موتی ہیں، بس سنبھالتے جاؤ اور سمیٹتے جاؤ۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، میں کوشش کروں گا جلدی سے جلدی مختصر سے مختصر ٹائم میں۔ برادرم تشریف لائیے، آئیے بیٹھیے، بات کو آگے چلایا جائے، یا ادھر ہی بے شک کھڑے ہو کے سنیے گا۔ معرفت کا بہت بڑا موتی ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں آپ کی غیر موجودگی میں عرض کیا کہ سلیمان و منا، سلیمان ہم میں سے ہے، سلیمان ہم میں سے ہے۔ میں نے کہا کوئی تو ہوگا جو محمد میں سے نہیں، وہ پھر کیسے پتہ چلے گا؟ یقیناً جس نے کہا تھا سلمان ہم میں سے ہے وہی کہے گا نا کوئی ہے جو ہم میں سے نہیں۔ سرکار نے فرما دیا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مرزا صاحب لوگوں نے، مہربانی مرزا صاحب، خوبصورت مسکراہٹ کا شکریہ، لوگوں نے سرکار کے اس فرمان کو اپنی دودھ کی دکانوں پہ لکھوا دیا۔ ہم بھی کتنے بھولے بھالے مسلمان ہیں، ہم نے دیکھا کہ سرکار کی حدیث لکھے آگے کچھ بھی بیچ رہے، ہم جا کے دودھ خرید لیتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ 1400 سال پہلے محمد نے گوالوں کے لیے فرمایا تھا؟ لوگوں نے پیٹرول پمپ بنا کے، بہت شکریہ انکل جی، لوگوں نے پیٹرول پمپ بنا کے اپنے پمپوں پہ لکھوا دیا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار نے پیٹرول پمپوں والوں کے لیے فرمایا تھا؟
ایک طرف سلمان کے لیے فرما رہے، ایک طرف ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ نہیں، غور کرنے ہم سب نے، یہی تو ہے عرفان کے موتی۔ صرف سمندر کے کنارے چلنا مومن کا کام نہیں، مومن کا کام ہے ڈبکی لگا کر جواہر تلاش کرے۔ بھائی کیا بات ہے حیدرآباد، بہت شکریہ حیدرآباد، مہربانی حیدرآباد، کیا معیار سماعت ہے آپ کا حیدرآباد۔ یقین کیجئے بڑی تھکاوٹ تھی، ہمت ہی نہیں تھی، آگے میں بیٹھ گیا۔ بھئی 4 6 مجالس سرکار کا صدقہ، کبھی کس شہر کبھی کس شہر کبھی کس گاؤں سرکار کا صدقہ پھر رہے ہیں۔ یقیناً بادشاہ کی عنایت ہے، تھک جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ ابھی بیٹھے اتنی تھکاوٹ تھی، بس لگتا تھا ابھی شاید آنکھ لگ جائے گی، لیکن آپ نے جگا دیا۔ بھئی کمال، بھئی معرفت کا موتی ہے، سنبھالیے گا۔ سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، پھر فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ابھی تک نہیں سمجھ آئی یہ کیا راز ہے۔ پتہ چلا سلمان کو انہوں نے اس لیے اپنے میں سے قرار دیا کیونکہ اللہ نے پورے جسم میں ایک قیمتی تحفہ دیا تھا جسے دل کہتے ہیں۔ یہ تھا سلمان کا دل، جس میں بے دل کے دل کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ بھائی بہت شکریہ، گہری بات تھی، پہنچ گیا ہو۔ سرکار نے کلیہ دے دیا، عزادار کلیہ بادشاہ نے دے دیا۔ جس دور میں جس دل کے اندر ملاوٹ ہوگی، یعنی ہمارے علاوہ کسی کو بٹھائے گا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں۔ اچھا انسان، ایک چھوٹی سی بات ابھی میں اس کو واضح کرنے کے لیے پس سی مثال دینے لگا ہوں۔ انسان کسی گاڑی سے پیار کرتا ہو تو اس کو کوئی اور گاڑی اچھی لگتی ہے؟ نہیں، وہی گاڑی، اور چاہے اس کے مقابلے میں اتنی مہنگی آ جائیں، ان کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ انسان کسی کوٹھی سے پیار کرتا ہو، کوئی اور کوٹھی اچھی لگتی ہے؟ نہیں، جگہ ہی ایک ہی ہے یہاں۔ ہائے ہائے ہائے، جگہ ہی ایک ہی ہے، اور کوئی ڈبل یہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈبل ہو گئی پھر معاملہ ہی ڈبل ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے یہ ہے منا اہل البیت کا کمال نچوڑ نسخہ۔ کوشش کر اس دل کو صرف ان کے لیے رکھ، نکال دے۔ کن کے سہارے اڑتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا باپ، یہ میرا بھائی، یہ میرا چاچا، یہ میرا ماما۔ خدا کی قسم کوئی میرا نہیں۔ بلکہ میں آج کل مرزا صاحب پنجاب پورے میں مجالس میں کہتا پھر رہا ہوں، یار کوشش کرو زندگی میں وصیت نامہ لکھو، لازمی لکھو، اچھی بات ہے، علماء نے لکھا، عرفاء نے لکھا، بڑی جگہوں پہ میں نے پڑھا، زندگی میں وصیت نامہ لکھو۔ اور پھر مشورہ ہے میرا، یہاں تک لکھے وصیت نامہ لکھو، مشورہ ہے میرا، ہر نماز کے بعد وصیت نامہ پاکٹ میں رکھ کے دعا کے بعد پڑھو۔ اچھا صبح پڑھو گے یہ جائیداد میری اس بیٹے کے نام، معرفت کا موتی ہے سنبھالنا، یہ زمین میری بیٹی کے نام، یہ مال میرے بیٹے کے نام، یہ بینک بیلنس میری بیٹی کے نام۔ کسی دن تو خیال آئے گا پڑھتے 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 سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ یہ بھی اس کا، 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 میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یقین آ جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کر لینا میرے لیے میرا مولا بچا ہے، اور میرے لیے کوئی۔ اور یہی میں عرض کر رہا ہوں، کن کے آسرے ہم چل رہے ہیں؟ بھائی بیٹا چاچے، یہ صرف سانسوں کی ڈوری تک کے ہیں۔ سانس ختم، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ختم، جنازہ بھی حاضر میت۔ مرزا صاحب رشتہ ختم، کتنا رشتہ تھا بچپن سے اتنا بڑا کیا، رشتہ ہی ختم، سانسوں کی ڈوری تک کا رشتہ۔ کربلا کہتی ہے کوشش کر رشتہ اس سے جوڑ جو کبھی توڑے نہ۔ کربلا ہم کس سے رشتہ جوڑے؟ کہا تیرے دور میں بھی تو ایک حسین ہے نا، پر نام اس کا مہدی ہے۔ تیرے دور میں بھی ایک حسین ہے، پر نام اس کا مہدی ہے۔ کربلا اگر میں نے اپنے زمانے کے امام سے رشتہ جوڑ لیا تو کیا ہوگا؟ کربلا کہتے ہیں گھبرا نہ، وہ پورے گھر کا منتقم ہے، اس نے آنا ہے،
جب وہ آئے گا ضرور تیری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا. یہ رجت کا میں چھوٹا سا منظر بتا نہیں رہا، دکھا رہا ہوں. ٹھوکر مارے گا، فرمائے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑی ہو جا، کھڑا ہو جا. پر جس کی قبر پہ آئے گا، اللہ کرے سب کی قبر پہ آئے، اللہ کرے سب اس معیار پہ پورا اترے، اللہ کرے اس دل میں سب کو نکال دے. ہائے ہائے ہائے. اور یقین کرے جس دل میں علی اولاد علی رہتی ہو وہاں اور کوئی نہیں رہتا. اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. قبر پہ ٹھوکر مارے گا، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا. ہاں اس لیے ڈرا نہ کرو، مرے وہ جس کا وارث نہ ہو. مومن تو منتقل ہوتا ہے، آئے گا قبر پہ، اٹھ کھڑا ہو، بندہ بندی کھڑے ہو جائیں گے. یہاں ایک منظر ہے ذرا دیکھنا، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھ. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ سرکار وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے. فرمائیں گے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اصل اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. بھائی بہت شکریہ، متشکر ممنون، بہت شکریہ بہت شکریہ. پہنچ گیا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں. مہربانی حیدرآباد، مہربانی حیدرآباد. کوئی تیرا اپنا ہوتا. ہم اپنے کتنے پردادوں کو یاد کرتے ہیں؟ کتنوں کو یاد؟ کوئی بھی نہیں. ہمیں کچھ عرصے بعد کون یاد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. بھول جائیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی میں لگ جائے گا. اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا پہننا، اپنی فیملی، اپنے بچے، وہ بھی چلے جائیں گے. پھر اور یہ تو چلتا رہا سلسلہ. تو پھر یاد کون کرے گا؟ خدا کی قسم کربلا بندے کو زندگی دینا چاہتے ہیں. بندے کی مرضی ہے وہ زندگی لے یا نہ لے. کربلا زندگی دینا چاہتی ہے. کربلا چاہتی ہے کوئی بھی کہیں بھی ہو زندہ ہو، کوئی بھی زندہ. اس لیے زندہ کو تو آ کے زندہ اٹھائے گا. اچھا سرکار آ کے تلوار دیں گے، ایک تحفہ تلوار دیں گے. ایک چھوٹی سی بات دل کی بتاتا جاؤں. سرکار کی قسم میں بچپن سے ایک چیز سن رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہو. کیا ہوا تھا صفین میں، خیبر میں، خندق میں، کربلا میں؟ کیا ہوا تھا؟ ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر پہ کھڑے ہو کے یہی بتایا جا رہا ہے کیا ہوا تھا، سلمان نے کیا کیا تھا، اور نے کیا کیا تھا. ہمیشہ عقل والے، معرفت کی بات ہے، میری پوری تقریر بھلا جانا، یہ جملہ نہ بھلانا. دیکھنا میری طرف واجب الاحترام، مرزا صاحب ہمیشہ عقل والے ماضی سنتے ہیں، سبق لیتے ہیں، پر مستقبل بہتر بناتے ہیں. لو جی یہ جوان بیٹھے ہیں، یہ کہنے لگے انکل جی سے، انکل جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے میں فلانا کاروبار کروں. کہنے لگے بیٹا یہ کاروبار نہ کرو، یہ کاروبار اچھا نہیں ہے، فلاں کو نقصان ہوا تھا. یہ جوان ہے، یہ کہنے لگے یہ میں اس انکل جی گلی سے چلا جاؤں. انکل جی مشورہ دینے لگے بیٹا یہاں سے نہ جا، فلاں یہاں سے لوٹا گیا تھا. اس کا مطلب اپنا مستقبل بہتر بنا. وہ تو لوٹا گیا، اس کا کاروبار تو جو ہو گیا سو ہو گیا. بابا ہم ہر چیز میں مستقبل کے پیچھے لگے ہیں. بچے کیوں اسکول پڑھا رہے ہیں؟ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. نوکری کیوں کرتے ہیں؟ تنخواہ لوں گا. کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ منافع کماؤں گا. جوان شادی کیوں کرتا ہے؟ نسل بڑھاؤں گا. پھر مجلس پہ کیوں آتے ہیں؟ حر بنوں گا. بھائی واہ، بھائی واہ، کیا بات ہے بھائی، کیا معیار سماعت ہے. مرزا صاحب زندہ باد. بھائی ہر چیز مستقبل چھپی ہے، ہر چیز. میں بھی حر بنوں گا، میں بھی حر بنوں گا. میں مجلس پہ اس لیے آتا ہوں، لالچ لے کے نہیں آتا. میرا امام بلاتا ہے، مجھے بھی حر بنائے گا. ہاں کبھی سوچ ہی نہیں گئی. بھئی یہی ہے بس، رو لو، نعرے مار لو، لنگر کھا لو، بس گھر چلے جاؤ، تم نے حق ادا کر. نہیں،
سوچ بدلو. یہاں کیوں آئے ہو؟ خود نہیں آئے، بلائے گئے ہو. اس لیے مجلس کے بار بار جاؤ کو پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا. مولا نے بلایا تھا. میں بھی حر بنوں گا. اچھا 61 ہجری والے اور ہمارے حر بننے کا فرق بڑا ہوگا. بس مرزا صاحب یہی فرق بتا کے اجازت چاہوں گا، اتنا ہی کافی سمجھنا. واقعہ پڑھنا تھا پھر کبھی، اتنا ہی کافی سمجھنا ہے. حیدرآباد میں زیادہ دیر آپ کی سماعتوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن جتنے عرفان کے موتی دے رہا ہوں یہ امید کر رہا ہوں کہ ضرور آپ کے لوح دل پر نقش ہوں گے. آپ سوچو گے، کچہری میں سوچو گے، گھروں میں بیٹھ کے سوچو گے، محفلوں میں بیٹھو گے سوچو گے، اس پہ گفتگو کرو مستقبل کیا ہے. اور کوشش کرو جو بھی ممبر پہ آئے، برادرم جو بھی ممبر پہ آئے اس کی خدمت میں گزارش کرو یہ بھی ضرور بتاؤ کیا ہوا تھا، پر یہ بھی بتاؤ اب کیا ہوگا. اس اب کیا ہوگا کو کہتے ہیں رجعت. رجعت، اب کیا ہوگا. بھئی سرکار آگے تو کیا ہوگا. او جی سرکار آگے تو میں پتہ چلے گا سرکار کعبے آئیں گے اور میں جاؤں گا یہاں سے کراچی، یہاں سے کسی کو کہوں گا یار میری ایک ٹکٹ بک کرا دے، میں نے کب فلائٹ جا رہی ہے، میں نے عرب جانا ہے، سعودی عرب، سرکار آ گئے تو مجھے وہاں جانا ہے. اور نہیں، بتاؤ ان ریت کے مومنوں کو فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں. آنے والا شہزادہ بڑا کریم ہے، تم جہاں ہوگے پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. دنیا سے بھی چلے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری قبر پہ آئے گا. ہاں مستقبل بھی علماء کو کہو تاکہ محنت کر کے آپ کو رجت پڑھ کے اور سنائیں آگے کیا ہوگا. پتہ ہونا چاہیے نا. چھٹے امام کا فرمان ہے جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. بڑا کم تصور ہے ہماری قوم میں. بڑے لوگ کہتے ہیں اچھا جی ایسا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. اوے ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں اور کچھ بہت ہوگا. اچھا میرا دل ہے چلو ہوگا پہ بات چل پڑی ہے، ایک رجت کا ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا منظر دکھاتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں گھر میں بیٹھی ہوگی کوئی عورت، ذرا مستقبل پہ غور کیجئے گا، فیوچر کے ہیں پورا کا پورا ٹینس. بیٹھی ہوگی گھر میں کوئی عورت، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا. عورت اپنی ہتھیلی پہ مسئلہ لکھے گی، ہتھیلی پہ ہی امام جواب دیں گے. بندے کہتے ہیں سید یہ کیسے پوسیبل ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبانوں نے کہا ہے. کہنے کہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا شکر ہے پہلے شاید بات نہ مانتے، آج ٹیب نے اور گوگل نے آسان کر دیا. آپ گوگل پہ سوال لکھتے ہو گوگل پہ جواب. ارے بھائی گوگل جتنی طاقت بھی امام کی نہیں ہے. بہرحال اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بس سرکار قبر پہ آئیں گے. دعائیں بڑی خوبصورت ہیں ہماری کتب میں، ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، لیکن ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. درود پڑھیں ذرا سرکار. اچھا حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا اور حوالہ بتاتا جاؤں. آپ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، جس میں امام کا فرمان لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. معصوم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ لے. مل کے پڑھو نا ذرا درود. ماشاءاللہ بھولنا نہیں چاہیے، اجل فرج آل محمد بھولنا نہیں چاہیے. لو جی سرکار قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ. بندہ کفن چاٹتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار میرے اپنے کہاں ہیں؟ فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا.
تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. سرکار فرمائیں گے یہ لے اللہ نے تیرے لیے انعام بھیجا ہے، بالکل ذوالفقار کی شبیہ ہوگی. یہ جو بزرگ بیٹھے ہو نا، آپ کے لیے بھی ایک تحفہ ہے. ہاں سرکار کو آنے دو، انشاءاللہ اس چہرے کو دیکھ کے جوان ہو جاؤ. میں یہ روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بات کی، روایات کی روشنی میں. گھبرانا نہ، شک نہ کرنا، یقین کرنا. اگر یوسف کو دیکھ کر، محمد کے پسینے کو دیکھ کر زلیخا جوان ہو سکتی ہے، الاجل الاجل ایک تلوار عطا کریں گے جو ذوالفقار کی شبیہ اس جیسی تلوار ہوگی. بندہ کہے گا مولا میرے لیے؟ فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو عزاداری میرے انتظار میں کرتا تھا، تو ماتم کرتا تھا میرا انتظار کرتا تھا، تو مجلس میں آتا تھا مجھے پرسہ دیتا، تو بازار جاتا تھا آنکھیں گندی نہیں کرتا تھا، تجھے پتا تھا آنکھیں گندی ہو گئی مولا کو کیسے دیکھیں گے. ہر وقت میرا انتظار کرتا، تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، رکھتے کسی کا نہیں. اٹھ، یہ تیرا انعام. وہ سامنے لشکر تیار ہے خون حسین کا بدلہ لینے کے. خون حسین آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، آج بھی دعاؤں میں لکھا ہے کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا. مومنو، ہمیں زیارت کا بڑا شوق ہوتا ہے. میں نے آج یہ ٹی وی پہ جملہ کہنا تھا، وہ ذرا ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا. زیارت کا بڑا شوق ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی حسین کی مزار پر معصوم فرماتے 4000 فرشتے آج بھی موجود ہے. مہربانی، گواہی دینے کا شکریہ. سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، ایک ہی دعا مانگتے ہیں، یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم. جو ترجمہ سمجھتے ہو بسم اللہ، جو نہیں سمجھتے میں ساتھ شامل کرنا چاہوں گا. اے حسین کے پاک رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو شفا دے مہدی کے ظہور کے ساتھ. کتنی اہم دعا ہے. آج 4000 فرشتے بیٹھے کر رہے. کتنا دکھی ہے سیدہ کا لال. ہائے ہائے ہائے. جب روتے ہو نا، پڑھا ہے کتابوں میں، مومن جب روتے ہیں نا بڑی دور سے آتی ہے پرسہ لینے کے لیے. محمد کی بیٹی بڑی دور سے آتی ہے، شام والی بڑی دور سے آتی ہیں شہزادیاں، بیٹھی ہوتی ہے کونے میں. جب یہاں سے چلے جاتے ہو ایک ایک جگہ آ کے شہزادی کہتی ہے بیٹی اس نے تو اکبر اترتے نہیں دیکھا تھا، اس نے تو غازی کے بازو قلم ہوتے نہیں دیکھے تھے. اللہ اکبر. جب روتے ہو نا تمہارے آنسو بڑے قیمتی ہیں. شہزادی کونین اپنے اس رومال کی زینت بناتی ہیں جس جیسا رومال ہر کے ماتھے پہ باندھا گیا تھا. شہزادی کونین رومال لے کے جاتی ہے. میں نے پڑھا، علماء نے لکھا ہے رومال لے کے کہاں جاتی ہے؟ سیدھی کربلا. جا کے کہتی ہے حسین اٹھ، تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئے ہوں. اٹھ میرا لال، تیرے زخموں کا مرہم. شرم کر کے نہ رویا کرو یار، گناہوں کی معافی کے لیے نہ رویا کرو، ان کو مظلوم سمجھ کے رویا کرو یار. حسین اٹھ، میں تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئی ہوں. سرکار کے زخموں پہ لگاتی ہے محمد کی بیٹی. سرکار اٹھ بیٹھتے ہیں. سرکار فرماتے اماں آنسو تھوڑے بچا لے، حسین کوئی اور بھی زخمی ہے؟ سرکار کہتے ہاں اماں میں ایک دن کا زخمی، میرا مہدی 1150 سال سے زخمی ہے. اماں اس کا جگر زخمی ہے. اماں کوئی روتا ہے تو پانی روتا ہے، وہ آج بھی خون روتا ہے. شہزادی کونین جاتی، علماء نے لکھا ہے دیکھے امام زمانہ تنہا بیٹھے ہیں. شہزادی دیکھتی ہے وہاں سارے تبرکات کربلا رکھے ہیں، یہاں وہ امامے بھی رکھے ہیں جو گلابی نہیں تھے، امت نے کر دی ہے. علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی رکھی ہیں. مدینے کا جلا ہوا دروازہ آج تک مہدی کے پاس رکھا ہے. رو کے کہتے میرا اللہ میری ماں مستور تھی، میری ماں کا کیا قصور تھا؟ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ کے کہتے یہ تو معصوم تھا، اس کا کیا قصور؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. خیمے میں آئے عباس،
2 یا 3 منٹ، زیادہ نہیں، میں اتنے طویل مصائب نہیں پڑھتا، میری ہمت نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں مومنین۔ اللہ اکبر، یہ مصائب عام گھر کے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، سرکار وفا خیمے میں آئے، جناب فضل کی ماں آواز دے کے کہتی میرے سرتاج، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو ہے، جناب عباس کی زوجہ کی آنکھوں سے آنسو ہے، میرے سرتاج حسین کی چھوٹی بیٹی کئی چکر لگا کے گئی، ایک نہیں کئی چکر لگا کے گئی ہے، بار بار آ کے پوچھتی ہے کوئی ایک بوند پانی کی ہو، میرا اصغر پیاسا ہے، اگر ہو سکے ایک بوند پانی دے دو چچی۔ میں بار بار عرض کرتی ہوں آقا زادی آپ مالک ہیں، کبھی چپ ہو جاتی ہوں، کبھی خاموش ہو کے سر نیچے کر لیتی ہوں۔ سرکار غازی عباس مجھے خالی لوٹانا ہمت نہیں پڑتی، کیونکہ مسلمانوں نے پہلے بھی محمد کی بیٹی کو خالی لوٹایا تھا، پانی لیتی، پانی ڈھونڈنے کے لیے بار بار چکر لگاتی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، چھوٹی شہزادی آ گئی، چچا جائیے نا ہمارے لیے پانی لے کے آئیے، ہمارا اصغر بہت پیاسا ہے، چچا جائیے نا۔ سرکار فرماتی ہیں اجازت آپ لے دیجئے، ہم پانی لے آئیں گے۔ شہزادی فرماتی ہیں ٹھیک ہے اجازت ہم لے دیتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں معصومہ پہلے مشق تو پہنا۔ ہائے ہائے تیری وفا کے صدقے، تیری وفا کے صدقے عباس علمدار، لمبا قد ہے، دراز قد ہے عباس علمدار کا، مشق پہننے کے لیے آہستہ 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 بیٹھتے بیٹھتے غازی ایسے بیٹھا زمین کی بجائے ہاتھ شہزادی کے قدموں کو جا کے لگے۔ تیری وفا کے صدقے شہزادی نے مشق پہنائی۔ سرکار کھڑے ہو گئے، تیاری ہو گئی، اچانک امام مظلوم آ گئے۔ معصومہ غازی کو کہاں بھیج رہی ہو؟ بابا اصغر بہت پیاسا ہے، بابا میدان جانے دیجئے۔ سرکار معصومہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اپنا بھائی بھی دیکھ، میرا بھائی بھی دیکھ۔ بس میں سارا مضمون چھوڑ گیا، پہنچے امام مظلوم اس وقت جب غازی نے زین سے زمین کو پسند فرمایا تھا۔ زمین پہ غازی، سرکار امام مظلوم نے جا کے غازی کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، پتہ نہیں کیا حسرت تھی حسین کے دل میں، آواز دے کے کہتے ہیں غازی، غازی میری حسرت ہے، مجھے بھائی بلا۔ سرکار غازی عباس کہتے ہیں میرے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کے قدموں کو مس کرتا، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے بھائی بلا۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر کریمی ہو سکتی ہے، میرے آنکھوں میں خون اور ریت ہے وہ صاف کیجئے، میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ امام مظلوم نے غازی کی آنکھوں سے خون اور ریت صاف کیا۔ سرکار فرماتے ہیں غازی مجھے بھائی بلا۔ عرض کرتے ہیں بھائی بلائے تو حنفیہ بلائے، بھائی بلائے تو حسن پاک بلائے، میں تو غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے بھائی بلا۔ جب کہا نا مدینے کی طرف، غازی نے رخ کیا، رخ کر کے کہتے ہیں اماں مجھے معاف کرنا، مجبوری بن گئی ہے، امام زمانہ کہہ رہے ہیں مجھے بھائی بلا۔ جب کہا نا مجھے بھائی بلا تو کہا سرکار غازی نے او امت کا مہمان بھائی۔ ہائے 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 ہائے، جب کہا نا امت کا مہمان بھائی، حیدرآباد والوں خیمے سے آواز آئی غازی کو کہو آقا زادی کہتا رہا مجھے بھی بہن بلائے۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آکے اس امت ملونہ سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ